اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب ناظرین؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو اس کے 6 پارٹس میں پہلے بھی بنا چکا ہوں۔ اگر وہ آپ نے نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ لیجئے، اور یہ 7واں پارٹ ہے اس کا، جس کا ٹاپک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی ناکام کوشش۔ تو ناظرین، چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کو۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی ناکام کوشش۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ علیہ السلام حسن و جمال کا پیکر اور انتہائی خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو ورغلانے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن موقع پا کر وہ آپ علیہ السلام کو بند کمرے میں لے گئی اور خوب بناؤ سنگار کر کے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو رد کر دیا اور جواب میں کہا کہ میں تمہاری اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ گناہ جرم عظیم، امانت میں خیانت اور محسن کی ناشکری ہے۔ تمہارا شوہر میرا محسن ہے اور یہ کیسے مناسب ہوگا کہ میں اپنے محسن کی عزت سے کھیلوں؟ اپنے محسن کی خیانت کرنا تو ظلم ہے اور میں ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی پاک دامنی کے لیے کوشش کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلنے لگے تو عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پکڑا، جس سے وہ پھٹ گیا۔ دروازے کے پاس ہی دونوں نے عزیز مصر کو سامنے پایا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اس نے اس یوسف علیہ السلام کے نفس کو گناہ پر ابھارا اور ایک دن دروازے بند کر کے کہنے لگی، آ جاؤ اپنی خواہش پوری کر لو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ یقیناً اس عورت نے یوسف علیہ السلام سے گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام اگر اپنے پروردگار کی واضح دلیل نہ دیکھتے تو وہ بھی ایسا ہی ارادہ کر لیتے۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالی، اور دروازہ کے پاس ہی عورت کا شوہر عزیز مصر دونوں کو مل گیا۔ تو عورت فوراً کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، پس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ سورہ یوسف آیات نمبر 23 تا 25۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جسے حسب و نسب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 2، تم میں سے کوئی شخص محرم کے بغیر اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 3، جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کی چالاکی اور آپ علیہ السلام کی پاک دامنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چالاکی کرتے ہوئے اسے آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی یہی سزا ہے کہ یا تو اسے قید کر دیا جائے اور یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو
بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار عورت کے خاندان ہی میں سے ایک سمجھدار آدمی نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گیا اور اپنی بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کو کہا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے ہی مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا، اور عورت کے خاندان ہی کے ایک شخص نے قرینے سے گواہی دی کہ اگر اس یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ جب اس عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اے یوسف علیہ السلام، اب اس بات کو درگزر کر دو اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو ہی گناہ گار ہے۔ سورہ یوسف آیات نمبر 26 تا 29۔ عزیز مصر کی بیوی کی داستان کا چرچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لعن طعن شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کی ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائیں۔ عین اس وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا۔ عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی متاثر ہوئیں کہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھیں۔ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھیں کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت حسین و جمیل فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا کہ اسی کے بارے میں تم مجھ پر لعن طعن کر رہی تھی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو گناہ پر ابھارتی ہے۔ اس کے دل میں اس یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے خیال میں تو وہ عزیز مصر کی بیوی صریح گمراہی میں ہے۔ پس جب اس عزیز مصر کی بیوی نے ان کی پرفریب باتیں سنی تو انہیں بلوا لیا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور مہمان نوازی کے وقت ان میں سے ہر ایک کو چھری دی، اور عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی، یوسف علیہ السلام سے کہا، ان کے سامنے آؤ۔ اور ان عورتوں نے جب انہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی، اللہ کی پناہ، یہ تو بشر انسان ہرگز نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہی تھی، اور میں نے ہی اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل ہوگا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، لائک کرنا نہ بھولیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ تو اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔